اب تیسری بات کو ذرا سمجھ لیجئے اسی کتاب اللہ کے حوالے سے۔ اب اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اب اللہ نے کیا نائب بنانے کا فیصلہ ہنگامی بنیادوں پہ کیا؟ اچانک اللہ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انسان کو خلیفہ بنا کر مبعوث کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت، مصلحت اور اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو کسی بھی چیز کے فیصلے سے پہلے اس کے تمام متعلقات پہ غور کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ذہن میں جو بات تھی، اللہ کے دل میں جو بات تھی کہ میں زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، آخر یہ رب کے کائنات کا خلیفہ ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کا یا کسی وزارت کا سفیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ احکم الحاکمین کا سفیر بن کر زمین پر آ رہا ہے۔ تو سفراء کی کوٹھیاں، سفراء کی رہائش گاہیں، سفراء کے معاملات بھی بادشاہوں کی طرز کے ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں کے بادشاہ بھی، ان کے وزیر بھی غریب ہوتے ہیں۔ بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے وہ ملک جو وزراء ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کا پروٹوکول بھی بادشاہوں والا ہی ہوا کرتا ہے۔ جب زمین پر انسان اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو اب اللہ نے اس کے لیے رہائش کا دنیا میں تو جو سفارتکاری کرے جیسے بھی رہے، لیکن واپسی پہ جب اس نے جنت میں جانا ہے تو اس کی رہائش گاہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسا پروٹوکول دیا جائے کہ یہ کامیاب ہو کر یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اس نے اللہ کی سفارت کا حق ادا کیا ہے، یہ حق ادا کر کے دوبارہ جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو ناکام نہیں کرنا، اس کو ساری سہولتیں ویسی دینی ہے جیسے اللہ کے نمائندے کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نمائندے کی شان کے جو مناسب ہیں وہ سہولتیں دینی ہیں۔ اب اللہ کے جو بات دل میں تھی، اب جب اس دل والی بات کو اب آدمی کسی، آپ نے عمارت بنانی ہے، آپ نے سکول بنانا ہے، تو پہلے آپ کے دل میں ایک خاکہ آتا ہے، اس خاکے کو آپ کاغذ پہ لکھتے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ پیپر ورک ہے، اور پیپر ورک جب خارج میں وجود میں آ جائے، انجینئر اس کا نقشہ بنا دے، ایک کنال کی کوٹھی یا عمارت کھڑی ہو جائے، کہتے ہیں یہ اب اس کا ورک مکمل ہو گیا ہے۔ جو بات دل میں تھی پہلے کاغذ میں آئی، کاغذ سے بارز وجود میں آئی، تو اللہ کے جو بات دل میں تھی اپنے نمائندے کے لیے، وہ دل والی بات جب کاغذ پہ اتاری گئی تو وہ بات کتاب اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، کامیاب بندوں کو اللہ جنت میں کیا دینا چاہتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کے سارے اپنے دل کی بات کو اللہ نے کتاب اللہ میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے تو حافظ قرآن کو جو قیامت کو کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ جنت کا پورا تعارف کتاب اللہ میں موجود ہے۔ یہ آیات نہیں ہیں، یہ جنت کے درجات ہیں۔ جب ان کو آخرت کا پانی لگے گا، یہی آیات اللہ کی جنت بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہو میرا آخرت میں کیا مقام ہے، رب کے قرآن کو پڑھ لو۔ رب کا قرآن جب آپ حشر میں جائیں گے، یہی قرآن جنت بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہاں یہ جنت ہے، یہاں یہ کتاب ہے۔ اس سے پیچھے جائیں تو اللہ کے دل کی بات ہے۔ اللہ کے دل کی بات کتابی شکل میں آئی تو کتاب اللہ بنی ہے، اور جب یہ عملی شکل میں آئی تو جنت بن کر حشر میں یہ ہمارا استقبال کرے گی۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ آخر تیسری بات کتاب اللہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ نے اپنا دو تعارف کروائے ہیں، اللہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اللہ کا ظاہر ہم نے ذرے ذرے میں دیکھا ہے، اللہ کی صفت تخلیق کو دریاؤں، پہاڑوں، ندی نالوں میں ہر جگہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں ہمیں خدا نظر نہیں آتا؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، پتہ نہیں کون سے کم عقل ہیں، کون سے بصارت اور بصیرت سے محروم ہیں جن کو خدا نظر نہیں آتا۔ مجذوبین کو تو سوائے خدا کے نظر ہی کچھ نہیں آتا، ساری کائنات میں خدا کی جھلک ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، کوئی جتنا بڑا بھی امامہ پگڑی باندھ کر یا جتنا بھی معزز 3 پیس سوٹ پہن کر کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن جب تک بولے نہ، اس کے اندر کی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ اندر سے کیا ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، لباس اپنا ہے یا مانگ کر پہن کے اپنی ٹور بنائی ہوئی ہے۔ تب تک انسان بولے نہ، اس کے اندر کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اللہ کا کیسے پتہ چلتا؟ کائنات خدا کے ظاہر کا تعارف تو کروا رہی تھی، خدا کی ظاہری کیفیت کا، خدا کی ساری صفات کا تعارف پوری کائنات میں بکھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے جب اپنے باطن کے تعارف کا ارادہ کروایا کہ تم میرے باطن کو بھی جان جاؤ، اللہ نے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے۔ جب پیغمبر سے کلام کیا، پھر اس کلام سے اللہ کا باطن ہمارے سامنے آیا ہے۔ جب اللہ کا باطن سامنے آیا، آج جو قرآن پڑھتا ہے در حقیقت یہ اللہ کے ظاہر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ زمین پر بیٹھ کر براہ راست خدا کے باطن سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔
یہی تو وجہ ہے اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، اس حدیث کو فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی سند بیان نہیں کی جاتی۔ ادھر سے رب کا قرآن پڑھا، پیچھے سند میں براہ راست رب سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اپنی جس طرح توحید میں شراکت کو برداشت نہیں کرتے، جب رب کا کلام پڑھا جائے اللہ درمیان میں شراکت کو برداشت نہیں کرتے۔ ادھر رب کا قرآن پڑھا، رسی کا ایک سرا تم نے تھام لیا، دوسرا سرا اللہ کی زبان سے جڑا ہوا ہے۔